تیسرا حصہ، کیا اس زمانے میں دوسری شادی محض ایک سنت عمل ہے؟ پچھلی تحریر میں کچھ ان دلائل کا ذکر تھا کہ جن سے بہت ہی وضاحت سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں ایک سے زائد شادیاں محض مباح کام نہیں بلکہ ایک بہت ہی پسندیدہ اور مرغوب امر ہے اور ائمۃ المسلمین سے مطلوب ہے۔ لیکن بہت سے حضرات کا خیال ہے کہ اس زمانے میں اس رسم کو جاری کرنے کی کوشش کرنا درست نہیں، کیونکہ کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جو حالات و زمانے کے حساب سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آج کل نہ تو مردوں میں پہلے جیسی قوت ہے اور نہ ہی 4 عورتوں کو سنبھالنے کے لیے صحابہ جیسا حوصلہ، اور نہ ہی بیویوں میں عدل کی وہ طاقت اور قوت جس کی بنا پر مردوں کو دوسری شادیوں کی اجازت دی گئی تھی۔ نیز دوسری شادی کے نتائج میں مرد اور اس کی پہلی بیوی دونوں کو جن سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان نتائج کے ہوتے ہوئے ایک مستحب کام پر اصرار کرنا بیوقوفی اور حماقت ہے، کیونکہ شریعت ہی کا اصول ہے کہ ایک ایسا کام جس کے فرض یا واجب ہونے کا کوئی بھی قائل نہیں، اس کے ارتکاب سے اگر بہت سے فسادات جنم لے رہے ہوں تو اس مستحق کام کو ترک کرنا لازم ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دوسری شادی کے نتیجے میں میاں بیوی کے درمیان لڑائیاں ہوتی ہیں، جس سے بچوں کی تربیت پر برا اثر پڑتا ہے اور بسا اوقات پہلے کی طلاق تک معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ وہ فسادات ہیں جن سے کوئی ہوش مند انکار نہیں کر سکتا۔ کتاب کے اس تیسرے حصے میں انشاءاللہ ان سب سوالات و اشکال پر بحث ہوگی۔ اسلام میں دیے گئے احکام 2 قسم پر ہیں، مگر ان تمام اشکالات و اعتراضات کے جواب سے پہلے بطور تمہید یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شریعت جب کسی مستحب کام کو فرض قرار نہ دے، محض سنت یا مستحب قرار دے، تو پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس مستحب کام کا تعلق عبادت سے ہے یا معاملات سے ہے۔ اگر ان احکام کا تعلق خالص عبادت سے ہے تو عبادت میں ضابطہ یہ ہے کہ جو عبادت مستحب ہے وہ ہمیشہ مستحب ہی رہے گی، اس کا درجہ مستحب سے کبھی اونچا نہ ہوگا، بلکہ اس کا مقام تو مستحب سے بڑھ کر کسی بھی درجہ میں ضروری قرار دینا بدعت ہوگا۔ نیز اگر اس مستحب کام کے نتیجے میں کسی فساد کا اندیشہ ہو تو یہ مستحب کام وقتی طور پر ناجائز بھی ہو سکتا ہے، جیسے اشراق کی نماز ایک مستحب عبادت ہے۔ اگر ساری قوم بھی اشراق کی نماز عملی طور پر ترک کر دے تو بھی اشراق کی نماز مستحب ہی رہے گی، فرض واجب نہیں بنے گی۔ لیکن دوسری طرف شریعت کے کچھ احکام ایسے ہیں جن کا تعلق معاملات سے ہے۔ معاملات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے انسان سے کوئی ایسا معاہدہ کرتے ہیں جس میں آپ اس کی کسی بھی ضرورت کو پورا کرتے ہیں اور بدلے میں وہ آپ کی کوئی ضرورت پوری کرتا ہے۔ چنانچہ اشراق، تہجد، روزے وغیرہ جیسے احکام کا تعلق خالص عبادت سے ہے، کیونکہ یہ سب آپ کے ذاتی فائدے کے لیے ہیں۔ آپ اگر عبادت نہ کریں کسی دوسرے کو کوئی نقصان نہیں۔ لیکن تجارت شریعت کا ایک ایسا حکم ہے جس کا تعلق معاملات سے ہے۔ چنانچہ جب آپ کسی دوسرے انسان سے خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہیں تو دراصل یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے جس میں آپ اس دوسرے کی کوئی ضرورت پوری کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ آپ کی کوئی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اب اگر کسی قوم میں کوئی شخص تجارت کو یہ کہہ کر ترک کر دے کہ تجارت کوئی فرض واجب تو نہیں، تو ظاہر ہے کہ ایسا کرنے سے کچھ حرج نہیں، کیونکہ شریعت نے بھی تجارت کو محض حلال ہی قرار دیا، فرض و واجب قرار نہیں دیا۔ لیکن کیا اس کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی قوم من حیث القوم تجارت ترک کر دے تو جائز ہے؟ اس موقع پر یہ کہا جائے گا کہ شریعت نے تجارت کو حلال اس لیے قرار دیا کہ لوگوں کی کچھ قابل ذکر تعداد یعنی ایک خاص درجہ تک تجارت میں مشغول رہیں، کیونکہ جب تجارت سے انسان کی بہت سی ایسی فطری ضرورتیں وابستہ ہیں کہ جن کا تعلق براہ راست انسان کی جسمانی و معاشری بقا سے ہے، تو ان حکمتوں کے حصول کے لیے نفس تجارت کا رواج کافی نہیں، بلکہ تجارت میں لوگوں کی کمیت اور کیفیت دونوں لحاظ سے ایک خاص درجہ تک مشغولیت مطلوب ہے۔ لیکن تجارت سے حاصل ہونے والے منافع اتنے واضح اور بدیہی ہیں کہ ان منافع کے حصول کے لیے تجارت کو فرض و واجب قرار دینے کی ضرورت ہی نہیں، محض حلال کر دینا کافی تھا۔ اس لیے اسلام نے تجارت کو محض حلال ہی قرار دیا، فرض و واجب قرار نہیں دیا۔ لیکن اگر بالفرض کسی قوم میں دشمن کے غلط پروپیگنڈے اور مسلسل غلط ذہن سازی کے نتیجے میں تجارت کا مکمل رواج ختم ہو جائے، یا مکمل ختم تو نہ ہو مگر اس کی طرف عوام کی رغبت اتنی کم ہو جائے کہ اس رغبت میں کمی کے باعث انسان کی تمام تر فطری خواہشات اور جسمانی ضروریات کی ضروری حد تک تکمیل کے لیے بھی مشکلات پیدا ہونا شروع ہو جائیں، تو کچھ ہی دنوں میں دین و دنیا دونوں کی تباہی و بربادی کے ایسے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے کہ جس کا ہر شخص کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کرے گا۔ قرآن نے تجارت کو محض حلال قرار دیا، لیکن سب لوگ اگر تجارت چھوڑ دیں تو فرض کیجئے کہ کسی قوم میں کھیت سے اگنے والی خوردنی اشیاء کو کسان سے تو تھوک کے حساب سے خریدنے والے تاجروں کی بس اتنی تعداد موجود ہو کہ جس سے تجارت میں ایک خاص حد تک مشغولیت کے باعث بس ضروری حد تک ہی اشیاء خوردنی کی معیشت میں تو توازن قائم ہو، یعنی مالی لحاظ سے متوسط طبقے کے لوگوں کو اوسطاً اتنی قیمت پر خوراک مہیا ہو جائے کہ جس کے باعث وہ اوسطاً اتنی ہی خوراک خرید سکیں،
جو ان کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کافی ہو جائے، نہ کہ اتنی سستی ہو کہ کھا کھا کر موٹے ہونا شروع ہو جائیں، اور نہ اتنی مہنگی ہو کہ خوراک کی کمی کے باعث کمزور ہونا شروع ہو جائیں۔ اب اگر تجارت کی طرف اس کے منافع کو دیکھ کر لوگوں کی طبی طلب اور فطری رغبت تو موجود ہو، اس عمل میں لوگوں کو رزق حلال کا آسان راستہ بھی نظر آئے، مگر کسی بھی مصنوعی طریقے سے اس طلب کو کم کر دیا جائے، مثلاً کہا جانے لگے کہ اس زمانے میں دیانتداری سے تجارت چونکہ بہت مشکل ہے، یا تجارت کا رواج نہ ہونے کے باعث چونکہ لوگ اسے معیوب سمجھتے ہیں، لہٰذا اس عمل پر خاندانوں معاشرے کی طرف سے فتنہ بہت ہوتا ہے، اور اس حلال کام کے نتیجے میں فتنے کا اندیشہ ہو، وہ حلال کام ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے۔